والقلم وما يسطرون۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ میں انصار عزیز ندوی آج ایک اہم ترین عنوان پر اور موضوع پر آپ پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سال 2018 گزر گیا ہے اور میں نے اس سے پہلے آپ لوگوں سے کہا تھا کہ پرائم ٹائم میں 2018 جو گزرا ہوا سال ہے اس میں ایسے واقعات جو ہمیں یاد کرنی چاہیے اور جس سے ہمیں محاسبہ لینا چاہیے، اس طرح کے واقعات کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، اور ایسے حقائق کو جس حقائق کو ہمیشہ میڈیا جو مین اسٹریم میڈیا ہے یا جس کو ہم قومی سطح کا میڈیا کہہ سکتے ہیں وہ چھپاتا رہا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا میرا مقصد یہی ہے کہ جہاں 95% جھوٹ بولا جا رہا ہو وہاں کچھ سچ بول کر کے ہم لوگوں تک حقائق کو پہنچانے کی کوشش کر سکیں۔ کئی سارے واقعات میں سال 2018 میں بہت ساری اونچ نیچ ہوئی ہندوستان میں، اسی میں سے ایک کشمیر ریاست ہے، اور بارہا مجھے کمنٹس میں مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ کشمیر پر بولتے کیوں نہیں ہیں۔ کشمیر ہم لوگوں کے لیے ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جو بولے نہ بنے نہ سنے نہ بنے، اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن جب وہاں کے کوئی مقامی ساتھی وہاں کی گراؤنڈ ریالٹی پیش کرتے ہیں تو تب ہم اس کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی جسارت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح نصیر احمد ایک آزاد صحافی ہیں، بہترین انداز میں لکھتے ہیں، بہت سارے ویب سائٹس کے لیے لکھتے ہیں۔ انہوں نے سال 2018 کشمیر کے لیے کس انداز میں خونی سال ثابت ہوا ہے اس کو اپنی رپورٹ میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور بہت سارے حقائق آپ لوگوں کے سامنے جو سیاسی اتھل پتل ہوئی ہے وہ ساری چیزیں انہوں نے اپنی رپورٹ میں رکھنے کی کوشش کی ہے۔ میں انہی کی تفصیلات کو کچھ مختصراً انداز میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے ناظرین میں آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ سب سے پہلے جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کریں۔ ایک بار پھر میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ اس طرح کی ویڈیوز بڑی محنت کے بعد آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہیں اور ایسے حقائق پیش کیے جاتے ہیں جس کو دوسرا میڈیا پیش نہیں کرتا، اس لیے آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ یہی آپ کا شیئر کرنا ہمارے سیدھی بات ادارے کے لیے مددگار ثابت ہوگا۔ بہرکیف ناظرین آگے بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سال 2017 میں کشمیر میں 220 جنگجو، 75 سیکورٹی اہلکاروں اور 50 کے قریب عام شہریوں کی ہلاکت سے یہ بات صاف ہو گئی تھی کہ 2018 بھی ہلاکتوں کے اعتبار سے کشمیر میں خونی سال ثابت ہوگا۔ نصیر بھائی لکھتے ہیں کہ یہ تجزیے صحیح ثابت ہوئے اور رخصت ہو چکا سال 2018 کشمیر میں اس دہائی کا سب سے خونی اور تشدد آمیز سال ثابت ہوا ہے، جس میں کم سے کم 250 جنگجو، 90 سیکورٹی اہلکار اور 50 سے زائد عام شہری ہلاک ہو گئے۔ اکثر شہری ہلاکتیں سیکورٹی دستوں کی فائرنگ سے ہوئی ہیں، یعنی احتجاج کے دوران فوجیوں نے جو فائرنگ کی اس کی وجہ سے یہ ہلاکتیں ہوئی، اور ریاست جموں کشمیر ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بن گئی، تاہم ہند و پاک کے مابین تعلقات تقریباً منجمد ہو کر رہ گئی ہیں، یعنی کوئی تعلقات آگے بڑھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ سال 2016 میں نوجوان حزب کمانڈر برہان مظفر وانی کی کوکرناگ میں ایک جھڑپ میں ہوئی ہلاکت کے بعد ریاست بالخصوص کشمیر میں جدید ملیٹنسی نے نیا موڑ لے لیا تھا۔ 4 ماہ تک چلی اس شورش میں 100 سے زائد نوجوان فورسز کی فائرنگ سے جاں بحق ہوئے، ہزاروں لوگ پیلٹ گن کے شکار ہو گئے اور درجنوں عمر بھر کے لیے بینائی سے جزوی یا پھر پوری طرح محروم ہو گئے۔ برہان کی ہلاکت نے کشمیر میں ملیٹنسی کو نئی ہوا دی اور بڑی تعداد میں اعلیٰ تعلیم یافتہ مقامی نوجوانوں نے ملیٹنٹ یعنی جنگجوؤں کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے اور اس برس بھی تقریباً 100 مقامی نوجوان ملیٹنسی میں شامل ہو چکے ہیں۔ انسانی حقوق انٹرنیشنل لاء کے ماہر اور معروف سیاسی تجزیہ کار پروفیسر شیخ شوکت حسین نے دی وائر کو بتایا کہ ہندوستان کشمیر کو ایک چھوٹی آبادی مان کر طاقت کے زور پر قابو پانے کی پالیسی اپنا رہا ہے، اور وہ اس کو متنازع مسئلہ ماننے سے بھی انکار کر رہا ہے، جو ملیٹنسی میں اس حد تک اضافے کی بنیادی وجہ ہے۔ پروفیسر شوکت کے مطابق آج کی ملیٹنسی 1990 سے یعنی 1990 سے مختلف ہے، کیونکہ اس وقت کے ملیٹنٹ اس کے نتائج سے باخبر تھے اور لوگوں میں خوف و ہراس تھا، مگر آج کے ملیٹنٹ اور عوام دونوں نڈر ہیں جنہیں گولی کا کوئی ڈر نہیں۔ یہی رجحان ملیٹنسی میں بدلاؤ کی بڑی وجہ ہے۔
2 दिसंबर 2018 को वजारत दाखिला की तरफ से शाये की गई रिपोर्ट के मुताबिक वादी में 2018 में मिलिटेंसी से जुड़े वाक़यात में गुज़िश्ता 2 वर्षों में 160 के मुकाबले में 2 गुना इजाफा हुआ और तकरीबन 590 ऐसे वाक़यात पेश आए जिनमें तकरीबन 250 मिलिटेंट और 90 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए, जबकि 50 शहरी भी जाँ बहक हुए। अलबत्ता चंद गैर सरकारी तंजीमों ने शहरी हलाकतों की तादाद 100 से ज़्यादा बताई है। साल 2017 में वादी में शहरी हलाकतों में 167% इजाफा हो गया था। हालांकि मरकजी वजारत दाखिला ने रियासत में 2017 में सिक्योरिटी और अमन कानून बनाए रखने से मुतालिक निज़ाम को नाफिज करने के लिए 704 करोड़ रुपए भी मंजूर किए थे। ताहम इन सब के बावजूद भी रियासत के सिक्योरिटी मंजरनामे में कोई बदलाव नहीं आया। रिपोर्ट के मुताबिक रियासत में 2016 में मिलिटेंसी से जुड़े 322 वाक़यात, 2017 में 329, जबकि 2018 में 587 ऐसे वाक़यात पेश आए और इस तरह साल 2018 इस दहाई का सबसे तशद्दुद आमेज बरस साबित हुआ। जी हाँ नाज़रीन, मुझे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक की इजाज़त है। ब्रेक के उस पार कुछ और हक़ाइक़ आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, इस्तक़बाल है सीधी बात के प्राइम टाइम में। नाज़रीन, एक सीनियर पुलिस अफसर ने वायर को बताया कि रियासत में 1990 में शुरू हुई मिलिटेंसी के दौर में अब तक साल 2001 सबसे ज़्यादा खूनी साबित हुआ था, जिसमें 2020 मिलिटेंट और 536 फौजी एहलकार हलाक और 4522 मिलिटेंसी से जुड़े वाक़यात में 919 शहरी जाँ बहक हुए थे। अलबत्ता शहरी हलाकतों के एतबार से साल 1996 सबसे खूनी साबित हुआ था, जिसमें तकरीबन 1336 आम शहरी हलाक हुए थे। अफसर ने बताया था कि 2018 में नवीद जट, मन्नान वानी और सब्जार बट जैसे टॉप मिलिटेंट कमांडरों की हलाकत ने मिलिटेंट ग्रुपों की कमर तोड़ दी है, जिनको वो लोग बिलखुसूस मुजाहिदीन कहते हैं, और वो अब बस्तियों में आने से कतराते हैं, जो हालिया झड़पों से साफ जाहिर है, जिनमें मिलिटेंट ज़ेर ज़मीन कमीनगाहों में मारे गए हैं। डॉक्यूमेंट्री फोटोग्राफर शराफत ने वायर को बताया है कि ज़मीनी सतह पर हालात मुख्तलिफ हैं और पुलिस के दावे कमज़ोर हैं, क्योंकि 250 से ज़ायद मिलिटेंट मारने के दावों के बावजूद भी हालात मखदूश ही हो रहे हैं, मखदूश यानी कि बिगड़ते ही जा रहे हैं, जो इस साल तकरीबन 100 के करीब पढ़े लिखे नौजवानों के मिलिटेंट सफ़ों में शामिल होने से साफ जाहिर होता है। शराफत के मुताबिक जानो माल के नुकसान से लोगों में काफ़ी गम गुस्सा है और वो खुद को अलग थलग तस्वुर करते हैं, यानी पूरे के पूरे कश्मीरी। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कमीशन ने इस बरस पहली दफ़ा रियासत में इंसानी हुकूक की पामालियों से मुतालिक अपनी रिपोर्ट भी शाये की है। 49 सफ़ात पर मुश्तमिल इस रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर में AFSPA के साये तले इंसानी हुकूक की पामालियों के लिए हिफाजती दस्तों को मिली खुली छूट को एक अहम वजह करार देते हुए कहा गया कि रियासत में चाहे हज़ारों शहरियों की बेगजा हलाकत या फिर कनन पोशापुरा जैसे गैंगरेप के वाक़यात हों, रियासत में 28 बरस से AFSPA के क़याम से अब तक एक भी सिक्योरिटी एहलकार के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। रिपोर्ट के मुताबिक बुरहान वानी की हलाकत से अब तक रियासत में हज़ारों अफराद पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाकर उन्हें जेलों में बंद किया गया है। इसके अलावा इजहार राय पर क़दगन का हवाला देते हुए रिपोर्ट में 2016 में मकामी रोजनामा कश्मीर रीडर की इशाअत पर पाबंदी समेत इंटरनेट पर बार बार लगने वाली पाबंदियों का भी तस्करा किया गया। रोजनामा कश्मीर रीडर के सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि ये यहाँ के अवामी मसाइल को और जो यहाँ पर आम तौर पे जो उसको जो जंगजू कहे या कत्लेआम होते हैं उसका साफ साफ तौर पर ग्राउंड रिपोर्ट वो पेश करता है और फौजियों की हरकतों को वो निशाना बनाया करता था। एक मकामी सहाफ़ी साकिब, जिन्हें इस बरस हिफाजती दस्तों के ज़दोकोब का सामना करना पड़ा, यानी मारा जिन लोगों को, उन्होंने वायर को बताया कि ज़मीनी हालात मीडिया में ना आए, इसलिए इजहार राय पर क़दगन अक्सर लगती हैं, फिर चाहे वो 1.5 साला हवा बेल्ट मारने का मामला हो या सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बनाना हो। ऐसी सूरत हाल में हालात मज़ीद बिगड़ते ही चले जाते हैं, यानी मखदूश होते चले जाते हैं। कमीशन ने इंसाफ के अदम फराहमी और इंसानी हुकूक की पामालियों के लिए हिफाजती दस्तों को मिली खुली छूट को 2 बड़ी वजूहात करार देते हुए कश्मीर में इंसानी हुकूक की पामालियों के वाक़यात की तहक़ीक़ात करके उन पर फौरी रोक लगाने और 7 दहाइयों से जिनसी, ज़हनी, माली और जिस्मानी तशद्दुद के शिकार लाखों अफराद को इंसाफ करने और मुतासिरीन की बाज़ाबादकारी की वकालत करते हुए कहा
کہ ہند و پاک کے مابین دہائیوں سے چلے آ رہے اس تنازعے نے لاکھوں افراد سے ان کے بنیادی انسانی حقوق چھینے ہیں، جس کا حل صرف اور صرف کشمیریوں کی شمولیت سے ہند و پاک کے مابین بامعنی مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ کمیشن نے ہندوستان کو بین الاقوامی قوانین کے مطابق کشمیری عوام کے حق کی خودداریت کا احترام کرنے کی صلاح دی ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ حق کی خودداریت ہے کیا اور کشمیر کا معاملہ ہے کیا؟ ناظرین، جدید دور کے سب سے پرانے متنازع مسئلے کشمیر پر ابھی تک ہند و پاک کے مابین 1965، 1947 اور 1999 میں 3 جنگیں لڑی گئی ہیں، جبکہ دونوں ممالک میں بٹے کشمیر کے دونوں اطراف کی سرحدوں اور سیاچن گلیشیر پر بھی ہند و پاک کے افواج ڈیرہ جمائے ہوئے ہیں۔ کشمیر کا 43% حصہ ہندوستان اور 37% حصہ پاکستان کے زیر انتظام ہے، جبکہ باقی ماندہ 20% چین کے زیر قبضہ ہے۔ ریاست جموں کشمیر میں اس وقت 7 لاکھ سے زائد حفاظتی اہلکار تعینات ہیں اور یہ ریاست دنیا میں حفاظتی دستوں کی سب سے بڑی آماج گاہ بن گئی ہے۔ 1987 میں اسمبلی انتخابات میں ہوئی مبینہ دھاندلیاں اس متنازع خطے میں ملیٹنسی کی ایک بڑے وجہ بن گئی، جس میں ابھی تک ہزاروں افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ ہندوستان کا الزام ہے کہ اسلامی دہشت گرد تنظیمیں کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنانے کے لیے مسلح آرائی کر رہے ہیں اور پاکستان انہیں نہ صرف پناہ دے رہا ہے بلکہ انہیں تربیت اور جنگی ساز و سامان بھی فراہم کر رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ کشمیری مجاہدین ہندوستان سے آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں اور پاکستان انہیں صرف اخلاقی اور سفارتی تعاون فراہم کر رہا ہے۔ ادھر امریکہ افغانستان سے کنارہ کشی کر رہا ہے اور اس کا سیدھا اثر جموں کشمیر پر 1990 کی طرح پڑ سکتا ہے۔ شیخ شوکت کے مطابق افغانستان کے حالات سے آنے والے برسوں میں کشمیر میں حالات مزید ابتر ہوں گے، کیونکہ کشمیر میں ملیٹنسی سوویت یونین کے افغانستان میں شکست اور پنجاب کے حالات سے شروع ہوئی تھی۔ افغانستان میں پھر وہی صورتحال ابھر رہی ہے جس کا سیدھا اثر کشمیر پر ہوگا۔ اس لیے ہند و پاک کو منجمد تعلقات کو بحال کر کے مسئلے کا دیرپا اور قابل قبول حل ڈھونڈنا ہوگا۔ ایک طرف ہندوستان کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دے رہا ہے، دوسری طرف پاکستان اسے اپنی شہرگ مان رہا ہے۔ یہ دونوں ممالک نیوکلیائی طاقت رکھتے ہیں۔ ایٹمی طاقتوں کے شہرگ اور اٹوٹ انگ کے دعووں کے بیچ میں کشمیریوں کو حق کی خودداریت حاصل ہوگا، یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب طلب کرنا بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا، یہی وہاں کی حقیقت ہے۔ دراصل یہاں کی سیاسی اتار چڑھاؤ پر بھی میں بحث کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وقت بہت لمبا ہو گیا اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ کس طرح محبوبہ مفتی کی پارٹی اور بی جے پی کے درمیان معاہدہ ہوا اور مخلوط حکومت چلی، اور اس درمیان جو وہاں کے واقعات 2018 میں پیش آئے اور جس قدر احتجاجات ہوئے اور بار بار بند ہوئے اور کس انداز میں وہاں پہ نیٹ ڈسکنیکٹ ہوتا رہا اور بہت ساری چیزیں جو پیش آئی، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کشمیر کس کا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ کشمیری کس کا ہے۔ اس لیے کہ صرف زمین کی اگر بات ہوگی تو پھر کشمیری بھی اس کے ساتھ اس کے حق کی بات کرنی لازمی ہوگی، چاہے وہ بھارت کی بات کہیں یا پاکستان کی بات کہیں۔ سب لوگ یہ تو کہتے ہیں کہ جو ہے کشمیر ہمارا ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ کشمیری بھی ہمارا ہے، وہاں کا رہنے والا بھی ہمارا ہے۔ دراصل ہمارا سب کا یہ زور ہونا چاہیے کہ کشمیری کی بھی ویسی حقوق ہونی چاہیے جس طرح کے عام انسان کے کام ہندوستانی کے ہوتے ہیں۔ جب یہ سارے حقوق دیے جائیں گے تو شاید وہاں کے لوگ یا جو آزادی کا مطالبہ کر رہے ہیں یا دوسری قسم کے جو مطالبے کر رہے ہیں اس کو پورا کرنے میں جو ہے یہ ہماری حکومت، یا چاہے وہ کوئی بھی ہو، بی جے پی کی ہو، کانگریس کی ہو، مرکزی حکومت، جو کوئی بھی ہو، لیکن مسئلہ وہاں جا کر کے بگڑ جاتا ہے کہ جب اس کو صرف سیاست کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کشمیر کے لیے۔ جہاں تک پاکستان کی حکومتوں کی بات کریں، وہ بھی وہاں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے کشمیر کی بات کرتے ہیں، اور ہندوستان کی بات کریں تو یہاں ایک مخلوط ذہنیت رکھنے والا ہندو طبقہ وہ بھی جو ہے ہندوستانی مسلمانوں کے خلاف ابھارنے کے لیے کشمیریوں کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسا کہ عام طور پر آپ لوگ دیکھتے ہیں، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں کشمیریوں پر حملہ کیا گیا، کبھی حیدرآباد کی یونیورسٹی میں مختلف طرح کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ اس دوران ہم لوگوں کو ڈھونڈنا کیا ہے، یہ اصل مسئلہ ہے۔ اس وقت ہم لوگوں کو سوچنا کیا ہے، اور ایک عام ہندوستانی کو، چاہے ہندو یا مسلمان یا کوئی بھی پارٹی کا افراد ہو، وہ سوچے کیا، وہ فیصلہ کیا لے، کشمیری کے سلسلے میں کیا لے، یہ ہر ہندوستانی کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جنت نما زمین جس کو کہا جاتا ہے وہ اس وقت جہنم اور ایک عجیب طرح کی جو ہے میڈیا میں اس کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ وہاں ایک سیاح جانے سے گھبراتا ہے
वहाँ के लोग घर से बाहर आने से घबराते हैं। वहाँ के लोगों का मानना है कि उनके हुकूक की तलफी हो रही है, वो चाहे हिंदुस्तानी फ़ौज की जानिब से हो या वहाँ की मकामी पुलिस की जानिब से हो या वहाँ के मिलिटेंट्स जो जंगजू हैं, जो मुख्तलिफ़ नामों से जिहाद का नाम लगा करके जंग लड़ रहे हैं, उनकी तरफ से हो। यानी कि चार तरफा से सिर्फ आम इंसान ही वहाँ पीसा जा रहा है। आम इंसान किसी भी जो है जुल्म का शिकार ना हो, इस तरह की वहाँ पर एक ऐसी राह निकालना हम सब की ज़िम्मेदारी है, हिंदुस्तान की भी ज़िम्मेदारी है और पाकिस्तान की भी ज़िम्मेदारी है, ताकि कश्मीरी एक आज़ाद फ़िज़ा में सांस ले सके। यही आज के हमारे प्राइम टाइम की सदा भी है और पैगाम भी है। हमें उम्मीद है कि ये बात आप लोगों तक, दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। والقلم